اچھی شادی. غریب نواز اسلام کی تبلیغ پر مصروف ہے. خواب میں میرے آقا رحمت عالم تشریف لاتے ہیں. معین الدین میرے دین کا معین ہے. تیرا کام بہت عمدہ ہے لیکن میری ایک سنت اس سے چھوٹ رہی ہے، وہ ہے شادی. میرے آقا فرماتے تب غریب نواز یہ کے بعد دیگرے 2 نکاح فرماتے ہیں. بتاؤ کسی بزرگوں کی بارے میں شادیوں میں جیسے خرافات ہم عراف کرتے ہیں. ہمارے سلف صالحین کی یہاں شادیاں ہوئی، اکابرین کے یہاں شادیاں ہوئی، بزرگوں کے یہاں شادیاں ہوئی. ایسے ہوتی تھی شادی. دلہن آتی بہت ساری رحمتیں برکتیں لے کر آتی ہیں نا، لیکن ان برکتوں کو ہم حرکت میں بدل دیا کرتے ہیں، خرافاتوں میں بدل دیا کرتے ہیں. دلہن کا آنا اپنے آپ پر ایک بہت بڑی برکت کی بات ہوتی ہے. حضرات گرامی پر میں عرض کر رہا تھا کہ بابا نے کہا کہ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں، تو لوگوں نے کہا اگر راستہ بتائے تو آگے چل کے کہیں ایک موڑ سے 2 موڑ مل گیا تو راستہ بھٹک جاؤ گے، راستہ بھول جاؤ گے. لہذا راستہ بابا بتاؤ نا، راستہ دکھا دو، راستہ دکھا دو. کہاں بابا ہے؟ جنگل میں ہے، جھوپڑی میں ہے. بابا نے کہا تو پھر راستہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھ موند لو، آنکھ موندو. لوگوں نے آنکھ موندی. بابا نے فرمایا بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ یعقوب بابا کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ لوگ تو یہی سمجھو کہ دلہنیت دیکھ لی ہوئی ہے، اپنے سمجھی کے مکان دیکھ لی ہوئی ہے، اپنے سمجھی کے گھر دیکھ لی ہوئی ہے، اپنے سمجھی کی کرسی دیکھ لیا ہوگا. ارے نہیں، کرسی بیڈ کی بات یہاں نہیں ہے، دلہن کی بات نہیں ہے. ایک ولی نے جب اپنی جھوپڑی سے مدا دی تو باراتی دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ ہم حرمین سے جبائن دیکھ رہے ہیں. حرمین طیبین جانتے ہو، مکہ شریف اور مدینہ شریف کو. تب بابا نے اشارہ کیا کہ مکہ دیکھ رہے ہو، اس بات کی تصدیق کر دو. وہ بارات کلمہ والوں کی نہیں تھی، بے کلمہ والوں کی بارات، بے کلمہ والوں کی بارات تھی. تو حضرت نے فرمایا مکہ شریف میں نے دکھایا ہے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ مکہ کے رب کی وحدانیت کو مان لو اور مدینہ کے رسول کی رسالت کو مان لو. مکہ کے رب کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور مدینہ والے مصطفیٰ کی رسالت کا ایمان اقرار کر لو. اور لوگوں نے کلمہ پڑھا، کہا جب جنگل میں رہ کر اللہ کے ولی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر مدینے کے تاجدار. تو حضرات ان کو ایمان جیسی دولت مل گئی، ایمان جیسی دولت مل گئی. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. مشکل میں ہے باراتی پرخار وادی ہے، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادیاں ہیں. تو حضرات گرامی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے. حضرات وہ 11ویں شریف کے 11ویں شریف والے پیر، وہ میرے میرا، وہ میرے میرا شاہ جینا سب پیر ہیں. غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں. کون غوث اعظم ہیں؟ جنہوں نے اپنی عمر کو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اس کے بقا کے لیے سر فرمائی. یہی سرکار پیران پیر ہے، روشن ضمیر ہے، غوث سمدانی ہے، قطب ربانی ہے، محبوب اسلانی ہے، محبوب سبحانی ہے، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے حضرات 40 سال عیسیٰ کے وضو سے آپ نے نماز فجر پڑھی. عیسیٰ کا وضو کرتے، رات بھر اپنے مولا کا ذکر کرتے، عیسیٰ کے وضو سے نماز پڑھی. یہی سرکار غوث اعظم ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے. ہمارے آقا کو اللہ نے علم کا غیب دیا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا کیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں. آقا ہماری پوری دنیا کو ایسے ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی اور حضور پیر پیران میر میران شاہ جیلان غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھے. اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانا دیکھے. یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں. حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے، اچانک ایک چور آ جاتا ہے. سرکار غوث پاک کا دامن پکڑ لیتا ہے. سرکار غوث کا جب دامن پکڑتا ہے تو میرے غوث کی زبان مقدس سے بات نکلتی ہے. غوث ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مولا آپ نے میرا دامن پکڑا ہے، اب قیامت تک میرا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. حضرات جو یہ جملہ نکلنا تھا حضرات آپ کے قدموں پر گرتا ہے اور حضرات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مشرف پر اسلام ہو جاتا ہے. یہی سرکار پیران پیر ہے. حضرات یہی غوث اعظم ہے. ایک مرتبہ بڑا قیمتی قسم کا قبا شریف پہنے ہیں، کرتا شریف سے تن پہنا فرمائے ہیں، کہیں بازار میں تشریف لا جا رہے تھے. حضرات ایک چور کی نگاہ پڑ جاتی ہے، کہا بڑا قیمتی قسم کا لباس ہے، اگر یہ لباس کسی طرح سے مجھے حاصل ہو جاتا، مجھے دستیاب ہو جاتا، مجھے مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. آگے آگے غوث اعظم تشریف لیے جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے چور کون ہے کہ سارے افتاب جمع کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے افتاب جمع کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا. کی مائیں ہیں یہ خواتین اسلام ہے نا، یہ کیے ہیں کہ بے پردہ. ایک حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، ایک رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے نکلے. حج کرنے کے لیے نکلے تو ہر دو قدم پر ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے رہے. ہر قدم پر عبادت کرتے کرتے تقریب سے فرماتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کی آنکھ کا قصور نہیں ہے، واقعی خانے کعبہ اپنی جگہ نہیں ہے. کہاں پھر ہے کہاں؟ کہا ایک اللہ کی بندی خانے کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہی ہے. ایک عورت ہے، ایک عورت ہے جن کی شکم سے غوث اعظم پیدا ہوتے. ایک عورت ہے جن کی شکم سے حضرات سلطان الاولیاء سید الشہداء بالہند حضرت سید سالار مسعود غازی پیدا ہوتے. ایک وہ بی بی صدر مولا ہیں جن کی شکم سے ہونے والا غازی پاک پوری بھارت کی دل کی دھڑکن بنا، دل کی دھڑکن بنا ہے.
ایک ہماری خواتین اسلام ماروین ہے، اگر ملت کی ماں ہو تم عزت سے رہو گے، پردے سے رہو گے، تو تمہارے گھر میں جو پھول کھلے گا اس کی خوشبو محلے میں جائے گی، اس کی خوشبو محلے میں جائے گی۔ سروں سے اوڑھنی مت ہٹاؤ، سروں سے دوپٹہ مت ہٹاؤ، تم اسلامی خواتین ہو، اس لیے کم سے کم اتنی غیرت اپنے اندر رکھو، اتنی حیا اپنے اندر رکھو، اتنی شرم اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بندی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ حضرات کہا ایک اللہ کی مقبول بندی آ رہی ہے، کہا کون بندی؟ کہا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تشریف لا رہی ہے، سلام اللہ تشریف لا رہی ہے، خانہ کعبہ ان کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ خانہ کعبہ حق ہے بے شک، رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ملت کے نوجوانوں ایک ضروری بات یہی ہے کہ اپنی شادیوں میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرے، آہستہ آہستہ خرافاتوں کو ختم کرے۔ حضرات گرامیوں کا اگر میلاد نہ کروا پائیں تو خرافات بھی نہ کروائیں۔ الحمدللہ آپ کے گاؤں میں تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے علم والوں کو کچھ عطا کر دیا ہے، بیچارے اگر نذرانہ نہیں دو گے تب بھی میلاد پڑھیں۔ بے شک بے شک، اگر نذرانہ نہیں دو گے تب بھی وہ میلاد پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن حضرات یہاں نذرانہ نہ لے کر بھی میلاد اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے، لیکن وہ چیز ہماری دماغ میں سمجھ نہیں آتی ہے، خرافات ہماری نگاہ میں سمجھ میں آتا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہمارے سمجھ میں آتا ہے، خرافات کرنا ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی شادی میں 2 ڈی جے ہے تو سوچے بیٹھے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو 4 ڈی جے جائے گی تاکہ میں سے پڑھ جاؤں، اگر 4 ڈی جے ہے تو میں 8 ڈی جے لے جاؤں گا تاکہ میرا نام زیادہ روشن ہو جائے۔ میں نے کہا کس سے تم نام روشن کروانا چاہتے ہو؟ حضرات یہ دنیا دار سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی، آمنہ کے لال سے روشنی ملے گی، کیونکہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تاش چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ 4 بنا لیا، 6 بنا لیا، ارے کم سے کم یہ بھی تو بناؤ کہ مولانا ہارون صاحب 3 مولانا صاحب لے گئے ہیں، انشاءاللہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو میں کم سے کم 1 درجن اور مائے کرام۔ یہ سوچ نہیں ہوگی، یہ سوچ نہیں ہوگی، اور جب بارات نکلے ڈی جے والے کو تنبیہ کر دو، اگر ڈی جے آپ نے بتایا ہے تو حضرات اسے تنبیہ یہ کرو کہ حضرات کسی قسم کا کوئی گانا لگنے نہ پائے، نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے اور بارات کو لے جاؤ حضرات، تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ وفادار مصطفیٰ کی بارات اس طرح نکلتی ہے، کیونکہ ہم ہر دکھ اور ہر سکھ پر اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہر دکھ ہر سکھ پر اگر کوئی ہمارا ماوا ہے، ہمارا کوئی ملجا ہے، ہمیں کوئی شفاعت ہماری کوئی کرنے والا ہے، ہم کو بلندی عطا کرنے والا ہے، تو وہ آمنہ کے لال ہے، وہ آمنہ کے لختے جگر ہیں۔ دنیا روٹ جائے، روٹ جانے تو باپ روٹ جائے، ماں روٹ جائے، بھائی روٹ جائے، پٹیدار روٹ جائے، رشتہ دار روٹ جائے، لیکن آمنہ کا لال تمہارا بیڑا یہاں بھی پار ہے، انشاءاللہ وہاں بیڑا پار حق ہے، کیونکہ قبر میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوگی، آپ کے باپ کی نہیں جلوہ گری ہوگی،
پٹیدار کی نہیں جلوہ گری ہوگی، رشتہ دار کی نہیں. جب تیسرا سوال ہوگا جو ہے جب تیسرا سوال نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو حضرات آمنہ کے لال اگر اشارہ کر دیے تو بیڑا پار ہو جائے. بیڑا پار. 1,000 عورتیں رج جگہ میں جاگ جاگ کے گانا گاوت. ہاں اور ایسا گانا ایسا جھوٹ ایسا ملاوٹی جھوٹ گاتی ہے. میری ملت کی ماں ان گانوں سے توبہ کرو، توبہ کرو، ورنہ قبر میں تمہاری پکڑ ہوگی، حشر میں تمہاری پکڑ ہوگی، ہر جگہ تمہاری پکڑ ہوگی. بنا گاؤں کی گاؤں کا فلاں آدمی خوش ہو جائے میں رات بھر جاگی تھی. اگر کاش وہی رات میں جو تم جاگ رہی ہو جسے جگہ کا اسی رات میں ساری عورتیں بیٹھ جاتی، ایک عورت جیسے گانا گاوت ہو گانا کو ختم کر کے ایک عورت ایک آدھ پڑھتی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اگر یہ پڑھتی یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے. محفل میں برکتیں آ جاتی، خوشیاں آ جاتی، شادمانی آ جاتی. اللہ کی بارگاہ میں دس بات ہوا ہے جو کچھ میں بیان کیا. اگر اس میں کسی کی قصد رحمن میرے بولنے میں کوئی لغزش غلطی ہو گئی ہو مولا، میں تیرے حاضرین بندوں کے سامنے علماء کرام کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھتا ہوں، آپ صلوات بھی پڑھیے.